الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، زکوٰۃ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ جو اہمیت نماز کی ہے وہی اہمیت زکوٰۃ کی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں، وہاں ساتھ ہی یہ ہدایت بالعموم کی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس میں مال، پیداوار اور مواشی کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے، اس میں مختلف چیزوں کا نصاب کیا ہے، یہ تمام امور اس سے پہلے میری بعض گفتگوؤں میں زیر بحث آ چکے ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق البتہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس کو اصطلاح میں مسئلہ تملیک کہا جاتا ہے، اس پر بہت سیر حاصل کبھی بحث نہیں ہو سکی۔ مختصر طور پر بعض سوالوں کے جواب میں اور زکوٰۃ کے موضوع پر بعض تقاریر میں نے اپنا نقطہ نظر اس معاملے میں واضح کیا ہے اور لوگوں کو یہ توجہ بھی دلائی ہے کہ اس موضوع پر ایک بڑی ہی عمدہ تحریر میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی کے قلم سے لکھی جا چکی ہے، وہ اس کا مطالعہ کر لیں۔ لیکن یہاں آج بھی لوگوں کا اصرار رہا اور اس سے پہلے بھی بعض بزرگ توجہ دلاتے رہے کہ لوگ چونکہ پڑھنے کے لیے زیادہ آمادہ نہیں ہوتے، تو اس لیے اس موضوع پر بھی ذرا تفصیل سے گفتگو کر دی جائے۔ تو میں اس فرمائش کی تعمیل میں اس مسئلے کا مالہ مال ہے آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے تاکہ آگے کی بحثوں میں میرے نقطہ نظر کو سمجھنے میں دقت نہ ہو کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز دین میں ہے تو اسے کہاں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ اور بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ تو دین کے بارے میں اس سے پہلے بہت دفعہ لکھ بھی چکا، بتا بھی چکا، بیان بھی کر چکا کہ صرف وہی چیز دین قرار دی جا سکتی ہے جس کا وجود ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، تصویب یا قول و فعل میں ثابت کر سکیں۔ یعنی دین کا ماخذ میں یا آپ یا کوئی اور شخص نہیں ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا عالم اور فقیہ ہی کیوں نہ ہو، دین کا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین قرار دیں وہی دین ہے، اور جس چیز کو آپ دین نہ قرار دیں تو کسی بڑے سے بڑے امام و فقیہ کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ پھر اس کو دین قرار دیں۔ اسی طرح یہ بات بھی اصولی لحاظ سے سمجھ لینی چاہیے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا کوئی مدعا واضح کرتا ہے یا آپ کی نسبت سے کوئی بات کہتا ہے تو یہ بات تحقیق کا تقاضا کرے گی۔ یعنی ہم اس کو اسی وقت مانیں گے جب کہ اچھی طرح ہم یہ جان لیں کہ یہ پھر واقعی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ میری طرف کسی آدمی کو کوئی کمزور یا جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ کسی چیز کو دین قرار دینا جب پیغمبری کا کام ہے تو پھر ہم اپنی کوئی رائے اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم اپنی نسبت سے بیان کر دیں گے، لیکن دین کی حیثیت سے پیش نہیں کریں گے، کیونکہ دین اگر ہم نے اپنی طرف سے پیش کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا اور یہ کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں ہے۔ ان دو اصولی باتوں کو سامنے رکھ کر اب ایک تیسری چیز کو بھی دیکھیے، اور وہ یہ ہے کہ دین میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر کوئی ہدایت دی ہوتی ہے، اور ایک وہ معاملات ہوتے ہیں جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کی روشنی میں اپنے فہم کے مطابق کوئی رائے قائم کر لیں۔ جب ہم اپنی عقل کے مطابق اور اپنے فہم کی روشنی میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کر، تو یہ چیز فقہ و اجتہاد کہلاتی ہے ہماری اصطلاح میں۔
यानी इस मामले में हमारे पास चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हिदायत नहीं थी, तो हमने अपने तौर पर जिस चीज़ को ज़्यादा माकूल समझा, ज़्यादा मुदल्लल समझा, उसको इख्तियार कर लिया। ज़िंदगी के बहुत से मामलात में ये काम हमको खुद करना पड़ता है। इससे दर हकीकत फ़िक़्ह की ज़रूरत भी पैदा होती है। यानी अब मिसाल के तौर पर हमें सड़कों पर चलना है, तो सड़क पर चलने के क्या कवायद होने चाहिए? ट्रैफिक दाएं हाथ चलेगा या बाएं हाथ चलेगा? किस मौके पर रुकेगा, किस मौके के ऊपर रवा रहेगा? इसके बहुत से कवानीन मौजूदा तमद्दुन में हमको बनाने पड़ते हैं। जिस तरह के इस ज़माने में ज़राए मवासलात वजूद में आ गए, जैसी सवारियाँ वजूद में आ गईं, जैसी सड़कें बन गईं, तो उसमें बहुत से कवायद ज़वाबित बनाने पड़ते हैं। ये कवायद व ज़वाबित किसी दीन या शरीयत में लिखे हुए नहीं हैं, और ये साफ वाज़ेह है कि इसमें हमें रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद छोड़ दिया है, और हम इसमें अपनी अक्ल इल्म के मुताबिक माकूल बातों को इख्तियार कर सकते हैं, और उनमें हम तब्दीली और तग़य्युर भी करते रहते हैं। तो यही चीज़ है जिसको फ़िक़्ह और इज्तिहाद कहा जाता है। यानी लोगों की मसलियत को सामने रखकर, उनकी ज़रूरतों को सामने रखकर, जिस दायरे में हम आज़ाद हैं उसमें हम कोई खुद कानून साजी कर लें। इस फ़र्क के वाज़ेह हो जाने के बाद अब ज़रा जो मसला इस वक्त ज़ेर बहस है उसको देखिए कि उसकी नौइयत क्या है। सबसे पहला सवाल हर मुसलमान के जहन में ये पैदा होता है कि जब ये बात कही जाती है कि ज़कात में तमलीक ज़रूरी है, तमलीक क्या चीज़ है? यानी इससे पहले कि इसके दलाइल को देखा जी चीज़ क्या है। आम तौर पर हमारे फ़ुक़हा ये बयान करते हैं कि आपने ज़कात निकाली, मिसाल के तौर पर आपने 10,000 रुपये, 20,000 रुपये ज़कात निकाली। अब इस ज़कात से आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो लोगों की इज्तिमाई या इनफरादी फलाह बहबूद का हो। मसलन आप ज़कात से कोई हस्पताल नहीं बना सकते, आप ज़कात से कोई तालीमी इदारा नहीं बना सकते, आप ज़कात से कोई मस्जिद नहीं तामीर कर सकते, आप ज़कात से गरीबों की बहबूद का कोई फंड कायम करके उससे उनके लिए कपड़े आपने सिला दिए, कोई किसी मौके के ऊपर उनकी कोई माली मदद कर दी, इस तरह ये काम कर दिए, तो इस तरह से ये काम नहीं कर सकते, बल्कि आपको ज़कात के रुपए का लाजमन उस आदमी को मालिक बनाना होता है। यानी अगर आपने ज़कात निकालनी है तो आप बंदा तलाश करेंगे और उस बंदे को तलाश करके उसको ये कहेंगे कि लो भाई, ये मेरे पास 5,000 10,000 रुपया है, मैंने ये तुम्हें दे दिया, अब तुम इसके मालिक हो, मेरी तरफ से जाओ कुएं में फेंक दो, मेरी तरफ से जाओ अपनी किसी ज़रूरत पर खर्च कर लो। इसको इस्तिलाह में तमलीक कहा जाता है। यानी ज़कात अदा करते वक्त किसी को मालिक बनाना, और वो कोई फर्द होना चाहिए। यानी वैसे तो आप किसी इदारे को भी दे सकते हैं, लेकिन फर्द होना चाहिए। तो आप जब किसी इदारे को ज़कात देते हैं, या आप कोई बहबूद का काम करते हैं, या आप कोई दीनी मदरसा बनाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इसमें चूंकि ये शर्त पूरी नहीं हुई, और इस शर्त की नौइयत ये है कि ये रुकन है ज़कात का, यानी अगर ये पूरी ना हो तो ज़कात अदा ही नहीं होती। मामले की नौइयत ये नहीं है। एक तो ये होता है ना कि आदमी ये कहता है कि भाई ज़कात देने का बेहतर तरीका ये है, चलिए इस पर भी बहस हो सकती है। तो फ़ुक़हा का मज़हब इस मामले में ये नहीं है। वो ये कहते हैं कि तमलीक के बगैर ज़कात अदा ही नहीं होती। ज़कात जब आप अदा करेंगे तो लाज़मन आप कोई आदमी तलाश करेंगे जो उसका मुस्तहिक़ होना चाहिए। वो आदमी जब आपको मिल जाए तो आप उसे मालिक बनाएंगे उसका। यानी उस मालिक बनाने का मतलब ये होता है कि उसके तसर्रुफात पर कोई कैद नहीं आप आयद करेंगे, उसको आज़ादी से दे देंगे। आपकी जेब से निकलकर, आपके हाथ से निकलकर वो पैसे अब उसके हो गए, और वो अब जहां चाहे उसको खर्च करे। ये तमलीक है। और अगर ज़कात के किसी रकम की अदायगी में ये चीज़ ना पाई जाती हो तो ज़कात अदा ही नहीं हुई। मैं इसलिए ये बात वाज़ेह कर रहा हूँ तो कि मतलब भी इसका समझ में आ जाए और इसकी अहमियत भी समझ में आ जाए कि इसकी अहमियत ये है, ये बात बयान की जाती है। अब जाहिर है जब ये इतनी बड़ी बात है तो हर मुसलमान जिसने ज़कात अदा करनी है उसके लिए मसला पैदा हो जाता है। एक आम मुसलमान के लिए जो मसाइल पैदा होते हैं, पहले तो उनको देख लीजिए। यानी एक शख्स ये महसूस करता है कि भाई मेरे इलाके में एक कच्ची बस्ती है, मैं इन लोगों के लिए एक अस्पताल बना सकता हूँ, लेकिन इस कानून की वजह से वो ये काम नहीं कर सकता। उसे लाजमन उस बस्ती में जाकर लोगों को 10-10, 20-20 रुपए तकसीम ही करने होंगे। वो महसूस करता है कि मैं इसमें नालियों को दुरुस्त करा देता हूँ,
وہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں غریبوں کے لیے میں کوئی ایسا فنڈ قائم کر دیتا ہوں جس سے ان کی بچیوں کے لیے کچھ اہتمام ہوتا رہے اس نوعیت کا. ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں پیسے ہی پکڑائے جائیں یا کوئی چیز ہی پکڑائی جائے, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور جس طرح کہ میرے استاد گرامی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ کسی لاوارث مردے کو کفن بھی نہیں دے سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پہلے زندہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کی رقم پکڑانی پڑے گی. اس کے بغیر تو مالک بنانے کی شرط پوری نہیں ہو سکتی. تو مالک بنانے کی اس شرط کی نوعیت, یہ فرد کے لحاظ سے اس میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی سطح پر زکوٰۃ اکٹھی ہوگی اور حکومت اپنا نظم و نسق چلائے گی, تو وہاں یہ مسئلہ سنگین تر ہو جاتا ہے. یعنی حکومت کے پاس بھی یہ کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس مقصد سے کوئی خرچ اپنے طور پر کر سکے. اس کو بہرحال جنس کی صورت میں یا رقم کی صورت میں وہ لوگوں کو دینا ہوتا ہے. تو ایک بے بسی کیفیت حکومت پر بھی طاری ہو جاتی ہے کہ اب اس کے پاس اگر 2 کروڑ 4 کروڑ 2 ارب 10 ارب روپیہ جمع ہے تو وہ لوگ ہی تلاش کرے گی جن کو وہ دے. اس سے وہ کوئی ادارے نہیں بنا سکتی, ان کی بہبود کے کام نہیں کر سکتی. ایک آدمی ادنا تعامل سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ شرط لگائی جائے تو اس کے نتیجے میں اس چیز کی افادیت بہت کم ہو جاتی ہے. یعنی وہی چیز جس سے آپ بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں معاشرے یا سوسائٹی کو, وہ انتہائی محدود ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ اجتماعی سطح پہ پیدا ہوتا ہے. اچھا, اس سے آگے مسئلہ اور سنگین ہو جاتا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت تو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس لوگوں کے اوپر لگا ہی نہیں سکتی. اب اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ روپیہ تو تقسیم کر سکتی ہے, ایک منظم ریاست کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا کام ہی نہیں کر سکتی. تو یہ جو پیچیدگیاں ہیں یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ بہت غور و خوض کے ساتھ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ کیا فی الواقع ایسا ہی ہے. کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے قانون میں اس چیز کو ایک رکن اور شرط کے طور پر شامل فرمایا ہے, یا یہ کوئی فقہی اجتہاد ہے؟ یہ اہمیت اگر آپ پر واضح ہو گئی تو اب ذرا ان اصولی باتوں کی روشنی میں دیکھیے کہ ہم دین کیسے اخذ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ظاہر بات ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید ہم کو دیا اس کو دیکھیں گے. قرآن مجید آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کا مطالعہ شروع سے لے کے آخر تک کر جائیے. اس میں آپ کو جگہ جگہ یہ بات ملے گی کہ زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کے مصارف بھی قرآن نے بیان کیے ہیں. یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ فقراء کو دی جائے گی, یہ مسکینوں کو دی جائے گی, یہ ریاست کے نظم و نسق کو چلانے میں خرچ کی جائے گی, یہ مسافروں پر خرچ کی جائے گی, یہ ان لوگوں پر خرچ کی جائے گی جن کو کسی تاوان تلے دبنے کا مرحلہ ہوتا ہے, یہ تالیف قلب کے موقع پر خرچ کی جائے گی. اس طرح کی بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں. لیکن قرآن کی کسی آیت میں آپ کو یہ تملیک نہیں ملے گی, یعنی صریح الفاظ میں یہ بات قرآن مجید نے, اور اس کو سب مانتے ہیں, یعنی اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہیں نہیں کہی گئی کہ تم زکوٰۃ ادا کرتے وقت ایک آدمی تلاش کرو گے اور اس کو مالک بناؤ گے اس کا. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کا سارا قانون مبنی ہی سنت پر ہے, تو کیا اس سنت میں ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے؟ تو میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس سنت کا علم ہے وہ صحابہ کرام کے اجماع سے ہم کو ملا ہے, اور اس سارے علم کا جتنا ریکارڈ بھی اس وقت موجود ہے اس کو اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے, علماء کا فقہا کا مرتب کردہ, تو اس میں ان کی نسبت سے ایسی کوئی بات نہیں ملے گی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا قانون نافذ کیا تو جس طریقے سے آپ نے اس کی شرحیں بیان کی اور جس طرح سے باقی چیزیں بیان کی اس طرح یہ تملیک کا مسئلہ بھی بیان کیا, ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو سنت کی حیثیت سے جاری کیا ان کے بارے میں وقتاً فوقتاً کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے وہ بھی پیش فرمائی, یا کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب بھی دیا. یہ ساری چیزیں حدیث کے طور پر ہمارے ہاں مرتب ہیں, اور حدیث کے پورے ذخیرے پر بھی اگر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو کسی ضعیف سے ضعیف روایت کے اندر بھی اس مسئلے کا کوئی ذکر نہیں ملے گا. یعنی اس میں یہ تو ذکر ملے گا کہ زکوٰۃ ادا کرو, یہ ذکر تو ملے گا کہ زکوٰۃ کے مصارف یہ ہیں, یہ ذکر تو ملے گا کہ زکوٰۃ کی فضیلت یہ ہے, یہ ذکر تو ملے گا کہ آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کو اللہ کے ہاں اس مواخذے سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ ساری باتیں بیان ہوں گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی جانب توجہ دلائی ہے, لیکن پورے کے پورے اس ذخیرے میں یعنی نہ قرآن میں, نہ اس سنت میں جو صحابہ کے اجماع سے ہم کو منتقل ہوئی ہے, اور نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم یا آپ کی وہ فقہ جو حدیث کی صورت میں ترتیب پائی ہے, اس میں آپ کو یہ چیز کسی میں بھی نہیں ملے گی. تو یہ بالکل خالی ہے.
تو میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ کسی چیز کو جب آپ دین قرار دیتے ہیں تو دین قرار دینے کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ بات کیا اللہ کی کتاب میں بیان ہوئی ہے، کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کی حیثیت سے اس کو جاری کیا ہے، کیا کسی موقع پر یہ بات آپ نے کسی سوال کے جواب میں کسی وضاحت میں فرمائی ہے اور اس کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں اعتبارات سے بات اہم ہو جاتی ہے اور پھر دین میں اس کا کوئی مقام ہوتا ہے، لیکن دین کا پورا ذخیرہ پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی کسی صراحت سے بالکل خالی ہے۔ اب اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، اور جس طرح کہ میں نے یہ بیان کیا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی بات صراحتاً تو بیان نہیں ہوئی ہوتی، لیکن کسی اشارے سے آدمی محسوس کرتا ہے کہ دین کا منشا یہ ہے، قرآن مجید کے کسی اشارے سے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اشارے سے محسوس کرتا ہے کہ اس میں دین کا منشا یہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر تبصرہ کروں، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا اشارہ بہرحال میرا یا کسی عالم کا استنباط ہوگا۔ جو چیز اس طریقے سے استنباط کی جائے گی یا اخذ کی جائے گی، قرآن مجید سے اخذ کی گئی ہو، اس کو کسی دین کی چیز کا رکن اور شرط تو نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی کہ اگر یہ کام اس طرح سے کیا جائے تو بہتر ہو جائے گا، موضوع ہو جائے گا، دین کے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ لیکن اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اشارہ جسے کہتے ہیں کوئی اس نوعیت کا، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں سے اس کو اخذ کر سکیں، یعنی ایسا کوئی اشارہ بھی موجود نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ بہتری کی بات بھی کی جا سکے۔ جو دلائل اس معاملے میں فقہا نے دیا ان پر میں آگے گفتگو کروں گا باقی جا کر۔ پہلے اس پس منظر کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور اس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس باب میں کوئی چیز نہ صراحتاً موجود ہے اور نہ کوئی ایسا اشارہ ہے کہ جس سے وہ اخذ کی جا سکے۔ یہی معاملہ سنت کا ہے، اس میں تو چیزیں ویسے ہی رائج کر دی جاتی ہیں، کوئی بحث ہی نہیں ہوتی اس میں بھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ اور حدیث کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس سارے ذخیرے میں کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، یعنی ایک تو یہ نا کہ روایت کبھی ہو یا اس میں روایت کے کمزور یا ضعیف ہونے کی بحث کی جا رہی ہو، نہیں، کسی میں بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں، نہ صراحتاً نہ کنایتاً، ہے ہی موجود نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاملے کی نوعیت یہ ہے تو پھر کیا اس کے بعد یہ لوگوں نے اس چیز کو آج ایجاد کر لیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب دین کے ذخیرے پر اور دین کے علم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے فقہا اس معاملے میں بہت اصرار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تملیغ ضروری ہے، تملیغ شرط ہے، تملیغ رکن ہے، تملیغ کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز قرآن میں نہیں ہے، ایک چیز سنت میں نہیں ہے، ایک چیز حدیث کے کسی مجموعے میں نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں ہے، لیکن انہیں اصرار ہے اس بات کے اوپر۔ تو جب وہ اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ ان سے دلیل بھی طلب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے جو دلیل دی ہے وہ دلیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ذرا جو دلیلیں اب بیان ہوں گی یہ تھوڑی سی فنی بحث کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی تھوڑی سی یہ ٹیکنیکل بحث ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑی دقت آپ کو پیش آئے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آسان اور عام فہم کر کے بیان کر دوں اور اس کا کوئی گوشہ تشنا نہ رہ جائے۔ دلیلیں جو بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس معاملے میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کرتی ہے، اس کے اندر ایک حرف ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تملیغ ضروری ہے۔ تو میں آپ کو پہلے وہ آیت سناتا ہوں، یعنی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آیت کیا ہے، اس آیت کا سادہ ترجمہ کیا ہے، اور اس میں جس چیز کو انہوں نے دلیل بنایا ہے وہ دلیل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس قرآن مجید ہے تو قرآن کی یہ 9ویں سورہ ہے، سورہ توبہ۔ اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ حکومت قائم کر دی۔ اس باقاعدہ حکومت کے اہتمام میں زکوٰۃ جمع ہونے لگی۔ جب زکوٰۃ جمع ہونے لگی تو ظاہر ہے کہ اس کو خرچ بھی تو ہونا تھا نا، اسٹیٹ کے اہتمام میں وہ خرچ بھی ہونے لگ گئی۔
تو بعض جو منافق قسم کے لوگ تھے انہوں نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض اعتراضات کیے. ان اعتراضات کا ذکر اور جگہوں پر بھی آیا ہے کہ یہ فلاں جگہ کیوں خرچ ہو رہی ہے اور فلاں جگہ کیوں خرچ ہو گئی. انسان ہے اس معاملے میں بعض اوقات اپنی کمزوری کی وجہ سے اور بعض اوقات شرارت اور فتنے میں پڑ جانے کی وجہ سے ایسی باتیں پیغمبر کے معاملے میں بھی کر دیتا ہے. تو قرآن مجید نے اس موقع کے اوپر یہ بتایا کہ زکوٰۃ کن کن مصارف میں خرچ کی جا رہی ہے یہ بتایا, اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کو اصل میں خرچ کہاں ہونا چاہیے. تو وہ آیت یہ ہے, یہ آیت نمبر 60 ہے قرآن مجید کی, یعنی سورہ توبہ کی 9ویں سورہ کی 60 نمبر آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. کہ یہ جو تم زکوٰۃ صدقات ریاست کو دیتے ہو یہ محتاجوں پر خرچ کیے جاتے ہیں, یہ مسکینوں کے لیے ہیں, یہ ان کے لیے ہیں جو اس سارے نظم و نسق کو چلا رہے ہیں, یہ ان کے لیے ہیں جن کی تالیف قلب مقصود ہے, نئے نئے وہ دین کے قریب آئے ہیں اور ان کو کچھ سہارا دینے کی ضرورت ہے. یہ غلاموں کو غلامی سے چھڑانے میں خرچ کیے جاتے ہیں. یہ جن لوگوں کو کوئی تاوان پڑ جاتا ہے, کوئی چٹی پڑ جاتی ہے, ان کی مدد کرنے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں. یہ خدا اور خلق کی خدمت کے اور بہت سے کاموں میں خرچ کیے جاتے ہیں. یہ مسافروں کی بہبود میں خرچ کیے جاتے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک لازمی ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے کہ تم یہ زکوٰۃ دو, اور اللہ اس معاملے میں جو قانون تمہیں دے رہا ہے وہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے. اللہ علیم و حکیم ہے. یہ اس آیت کا سادہ ترجمہ ہے. اب ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے یہ عرض کر دیا کہ اس میں تملیغ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے نا, لیکن جو اخذ کی انہوں نے وہ اس سے اخذ کی, انہوں نے کہا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, یعنی جس کا ترجمہ میں نے کیا نا کے لیے, اس کے لیے عربی زبان میں ایک حرف ہے لام. یعنی عربی میں جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو مثلا ہم اگر یہ کہیں کہ مال زید کے لیے تو ہم کہتے ہیں المال لزید. ایسے موقعوں کے اوپر ایک لام, اور بھی طریقے ہیں اس بات کو بیان کرنے کے, تو یہ ایک لام ہے, ایک حرف آپ کہہ لیں جس حرف سے یہ مدعا ادا کیا جاتا ہے عربی میں. تو یہ کہا ہے نا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, یعنی صدقات فقراء کے لیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ جو لام ہے یہ یہاں تملیغ کو بیان کرتا ہے, یہ وہ کہتے ہیں. یعنی دلیل جو دی ہے انہوں نے وہ یہ دی ہے. تو اس سے پہلے کہ اس دلیل کے اوپر تبصرہ کیا جائے میں پھر ایک بار یہ توجہ دلا دوں کہ اب یہ جو کچھ ہے یہ اصل میں ایک طرح کا استنباط ہے جو وہ کر رہے ہیں. اس کا ظاہر دلائل کی روشنی میں جائزہ لیا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا کہ یہ استنباط صحیح ہے یا غلط ہے. تو کسی حرف کا مدعا کیا ہے, یعنی کوئی حرف کس معنی کو ادا کر رہا ہے, یہ چیز جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی گرامر کی کتاب میں لکھی ہونی ضروری ہے. یہ بالکل کامن سینس پر مبنی ہوتی ہے. مثلا میں جب اردو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ جو صدقات زکوٰۃ اس طرح کی چیزیں ہیں بھائی یہ فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں, حکومت کی ذمہ داریوں کے لیے ہیں, تو یہ جب میں کے لیے کا لفظ بول رہا ہوتا ہوں تو کیا میرے وہم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مالک بنانے کے لیے, یعنی میں اس موقع کے اوپر کیا مدعا ادا کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کے مستحق یہ لوگ ہیں, یا یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مالک ان کو بنانا چاہیے. یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے, تو میں کہتا ہوں یہ مسجدوں کو دے سکتے ہیں آپ. تو مسجدوں کو دے سکتے ہیں, میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ مسجدوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں اس بات کی, یا یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ مسجد کو مالک بنایا جائے اس کا. یعنی یہ جو مدعا ہے یہ مدعا اس لفظ کے اندر سے جو زبان کی سینس ہے اس میں عکس نہیں ہوتا. اچھا, اب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے اوپر تھوڑی سی فنی بحث آپ سے کر ڈالے, اور وہ یہ کر ڈالے کہ جی یہ لام جہاں بھی آتا ہے عربی میں تو عربی زبان کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ تملیغ کے لیے آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ کہہ دے, تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لام ہے یہ اتنے معنی میں آتا ہے کہ عربی زبان میں یہ جو عربی کے حروف ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ جس شخص نے کام کیا ہے ہماری اسلامی تاریخ میں وہ ابن ہشام ہے.
اور ان کی ایک پوری کتاب ہے مغنی اللبیب کے نام سے جو صرف عربی حروف پر بحث کرتی ہے، یعنی صرف اسی موضوع کے اوپر ہے کہ عربی زبان میں مختلف حروف یا پرپوزیشن یہ کس کس مفہوم میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس حرف لام پر بھی انہوں نے ایک پورا کا پورا باب لکھا ہے، تو عربی زبان کا کوئی بھی اسکالر اس کو نکال کے پڑھ سکتا ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ حرف کوئی 32-33 معنی میں آتا ہے، یعنی اس کے مواقع استعمال اتنے زیادہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس چیز کے مواقع استعمال اتنے زیادہ ہیں اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیسے کر دیا جائے کہ وہ فلاں جگہ کے اوپر صرف تملیغ کے لیے ہے اور تملیغ کے لیے بھی ایسے ہے کہ اس نے اس کو رکن اور شرط بنا دیا ہے، یعنی زبان کے لحاظ سے بھی۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم خدام کو بھی جو تھوڑا بہت کام عربی زبان کے لغت اور ادب پر کرنے کا موقع ملا ہے تو یہ واقعہ ہے کہ وہ 32-33 کی تعداد میں اتنا ہی اضافہ اور کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے مواقع استعمال اتنے ہی اور بیان کیے جا سکتے ہیں جن میں یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی حتمی چیز نہیں کہ آپ اچھا، لیکن ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے 32-33 مواقع ہیں اس کے استعمال کے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہر جگہ 32-33 مواقع کے لیے استعمال ہوگا، یعنی کسی جگہ کسی مفہوم میں ہوگا، کسی جگہ کسی مفہوم میں ہوگا۔ یہ تو کہہ سکتا ہے نا ایک آدمی۔ جب وہ کہتا ہے کسی جگہ کسی، تو پھر یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ یعنی کلام کا سیاق و سباق فیصلہ کرے گا نا۔ آپ جملے کے اندر رکھ کے دیکھیں گے، جیسے مثلا ایک لفظ 10-15 معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ انگریزی زبان کی ڈکشنری اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ 10-15 معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس لفظ کو ذرا دیکھیے کہ اس میں قرآن مجید نے خود فیصلہ کر دیا کہ یہاں کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی آیت کے اندر ہی وہ چیز موجود ہے جو یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ اصل میں کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ وہ یوں ہے کہ اس میں آپ نے عام سنا ہوگا نا کہ زکوٰۃ کے مصارف، یعنی جن جگہوں پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے انہیں مصارف کہتے ہیں، تو اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں اور یہ مصارف 8 ہیں۔ اب ان میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ ایسی بحث کو رہنے نہیں دیتے عام طور پر، یعنی فارغ کر دیتے ہیں آدمی کو کہ نہیں کوئی امکان نہیں اس بات کا۔ تو اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء وللمساکین وللعاملین علیہا وللمؤلفۃ قلوبہم، یہاں تک لام داخل کیا ہے، یعنی فقراء پر 1، مساکین پر 2، عاملین علیہا پر 3، مؤلفۃ قلوبہم پر 4 مصارف پر لام داخل کیا ہے، اور آگے لام کو ختم کر دیا ہے اور ایک اور عربی کا حرف داخل کر دیا، وہ فی ہے، وفی الرقاب وفی الغارمین وفی سبیل اللہ وفی ابن السبیل، یعنی آدھوں پر لام داخل کیا اور آدھے مصارف پر لام داخل کیا اور آدھے مصارف پر فی داخل کر دیا۔ اچھا، یہ کیوں داخل کیا ہے؟ لام کے تو 32-33 مفہوم ہو سکتے ہیں لیکن فی وہ یہاں پہ ایک بالکل متعین معنی میں ہے، کوئی اور معنی اس کے ہو ہی نہیں سکتے۔ حد یہ ہے کہ اس سے 1000 اختلاف رکھنے والا بھی عربی زبان کا کوئی ماہر جو ہے وہ اس سے مختلف معنی لے سکتا۔ وہ کیا ہے یہاں مفہوم؟ یعنی کسی شخص کی بہبود میں، کسی کے فائدے میں خرچ کرنا۔ جب 8 مصارف بیان کیے جا رہے ہیں تو زکوٰۃ تو 8 میں سے کسی بھی مصرف میں خرچ ہو سکتی ہے نا، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اب لام کو خواہ اس کے 32-66 معنی ہوں، اسی معنی میں لیا جائے گا کہ جو فی سے مناسبت رکھتے ہیں، تاکہ آیت کے اندر کوئی عدم مناسبت نہ پیدا ہو جائے۔ تو آیت نے خود انگلی اٹھا کر بتا دیا کہ یہاں لام کسی تملیغ کے مفہوم میں نہیں بلکہ لوگوں کی بہبود میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ گویا کے لیے کا لفظ اس معنی میں بولا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے مختص رہنی چاہیے، ان کی بہبود میں خرچ ہونی چاہیے، اس سے تمہیں گلچھرے نہیں اڑانے چاہیے اور اس کو کسی اور مصرف میں نہیں خرچ کرنا چاہیے، یہ ان کی چیز ہے، یہ مدعا ہے ان کی بہبود میں، ان کے فائدے میں، ان کی ضرورتوں کے لیے خرچ ہو۔ قرآن مجید نے یہ بات خود ایک دوسرے حرف کو تبدیل کر کے واضح کر دی، یعنی اس بحث میں کوئی جان باقی نہیں رہتی، اس کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ مغنی اللبیب کا مصنف ابن ہشام جو ہے وہ ہماری تاریخ میں وہ غیر معمولی اسکالر ہے کہ جس نے عربی کے حروف پر ایک پوری کتاب لکھ دی، اور اس کی کتاب سب سے جامع ہے، اور یہ ایک حرف کی بحث ہے۔ تو عام طور پر جو آدمی بھی عربی زبان کے اس علم سے واقف ہے، یعنی اس کے قواعد کا علم اور اس کے اس طرح کے حروف کی نزاکتوں کا علم، وہ یہ جانتے ہیں کہ ابن ہشام جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا آدمی ہے، اور ابن ہشام کا خاص ذوق یہ ہے
کہ وہ جب اس طرح کی کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس کی مثالیں زیادہ تر قرآن سے دیتا ہے. تو انہوں نے جب تملیغ کی فہرست بیان، یہ لام کے معنی کی فہرست بیان کی، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس حرف کے جتنے استعمال ہیں اس کی مثالیں قرآن مجید سے دیں. لیکن جب وہ تملیغ کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں تو قرآن سے کوئی مثال نہیں دیتے. یعنی یہ گویا انہوں نے اپنے اس عمل ہی سے واضح کر دیا کہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ چونکہ عربی زبان کے بڑے اداء شناس ہیں، تو اسی وجہ سے یہ واضح انہوں نے کر دیا کہ اصل میں اس کو اگر تملیغ کے معنی کے ساتھ خاص کیا جائے گا تو فی کو کہاں لے جائیں گے. یعنی لام تو کھینچ تان کے چلو مالک بنانے کے لیے ہو ہی جائے گا. جب میں کہتا ہوں المال لزید تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں، میں نے عربی میں کہا المال لزید، مال زید کا ہے، تو یہ تملیغ ہو گئی. اس کا مطلب یہی ہے، آدمی جانتا ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ المنبر للخطیب، یعنی مسجد کا ممبر خطیب کے لیے ہے، تو یہ بھی ملکیت ہو گئی. مطلب نہیں ہوگا نا. یعنی ظاہر ہے کہ یہ اصل میں وہ اس کے استعمال کی جگہ ہے، خطیب کے استعمال کی جگہ ہے ممبر. یا جب میں یہ کہتا ہوں کہ المسجد للمصلین، مسجد نمازیوں کے لیے ہے، تو لام ہی بولتا ہوں نا اس پر. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسجد نمازیوں کی ملکیت ہے؟ مطلب مسجد نمازیوں کے لیے مختص ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس میں نماز پڑھنی چاہیے، یہ مطلب ہے. تو اس لام کے اندر کوئی تملیغ نہیں چھپی ہوئی لازمی کہ جیسے ہی یہ کسی حرف کے اوپر آ جائے تو فوراً یہ مالک بنا دیتا ہے اس آدمی. اسی دلیل کو ایک نئے رنگ و روغن کے ساتھ بعض لوگوں نے پیش کیا اور ایک قاعدہ بنا کے کہ یہ جو لام ہے یہ جب کسی پر آتا ہے اور اس کے بعد جو جس کا ذکر ہے وہ اگر افراد اور اشخاص ہوں، یعنی ایسے لوگ ہوں کہ جن کو مالک بنایا جا سکتا ہے، تو پھر یہ تملیغ کے لیے ہوتا ہے. ابھی میں نے جو خطاب دی اس میں جو خطیب ہے اس کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے کسی چیز کا مالک بننے کی. اب جو چیز چاہے دے دے مالک بن جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ ممبر کا مالک نہیں بنا. یعنی لام بھی داخل ہو گیا، نہیں بنا. جتنے نمازی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بڑی صلاحیت ہے مالک بننے کی، جس چیز کا چاہے مالک بنا دیں. آخر ہم سب مسلمان نمازی ہیں، تو ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ آپ مکان کا مالک بنا دیں، ڈاکٹر صاحب کو بن جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ المسجد للمصلین عربی زبان میں کہ مسجد نمازیوں کے لیے ہے، تو اس میں میرے وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مسجد کے مالک نمازی ہو گئے. مسجد نمازیوں کے لیے خاص ہے، ان کی خدمت کے لیے مختص ہے، ان کی نماز پڑھنے کے لیے ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہ لام جو ہے یہ اس چیز کو بیان کرتا ہے جہاں کہ جو صدقات ہیں یہ فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے خاص ہے، یہ ان کی خدمت کے لیے رہنے چاہیے. یا آگے جتنی 8 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان مصارف کے لیے. تو یہ اس کو کہتے ہیں اختصاص یا استحقاق کا لام، یہ تملیغ کا لام نہیں ہے. اور فی کے ساتھ اگر مناسبت ہے تو اسی چیز کی. یعنی جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ صدقات مسافروں کی بہبود میں خرچ کیے جائیں، یا یہ کہیں گے کہ یہ صدقات مسافروں کے لیے رکھے جائیں، تو یہ ایک ہی بات ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی خدمت کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے خاص ہونی چاہیے. وہ ضرورتیں چاہیں آپ ان کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے پوری کریں اور چاہیں آپ ان کے لیے کوئی بندوبست کر کے پوری کریں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. تو اس دلیل کی تو اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں. اچھا، اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات چلو امام شافعی نے کہہ دی اور انہوں نے اسلام سے کچھ مطلب بھی اخذ کر لیا، اور اس رائے کے بارے میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں. لیکن احناف کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کو تملیغ کا مانتے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی تملیغ کو شرط قرار دیتے ہیں. یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ لام تملیغ کا ہے، یہ عربی کی بحث بھی نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں عام طور پر کہ یہ لام عاقبت کا لام ہے. عاقبت کا مطلب ہوتا ہے نتیجے کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی لام آ جاتا ہے. یعنی اس مقصد کے لیے آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید میں ایک مقام پر ہے کہ فرعون نے موسیٰ کو سمندر سے لے لیا، سمندر میں جب بہا دیا گیا تو لے لیا، تو اس کے آگے ہے لے یکون حزنا، تاکہ یہاں کس مقصد کے لیے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اس کے لیے یہ چیز بن جائے گی. اچھا، اگر آپ لام کو عاقبت کے لیے یا نتیجے کے لیے لیے تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو صدقات ہیں اس لیے دیے گئے ہیں کہ یہ جس طریقے سے بھی جمع کیے جائیں یا جیسے بھی ان کو اکٹھا کیا جائے، یہ آخر الامر نتیجے کے طور پر پہنچنے فقیروں کے پاس جائیں. تو انہوں نے اس سے یہ استدلال قائم کیا کہ جب آخر الامر نتیجے کے طور پر پہنچنے ان کے پاس جائیں گے، یہ مطلب ہے اس کا، تو پھر مالک ہی بنا کے تو پہنچائیں گے. یعنی لام عاقبت مان کر تملیغ نہیں مانا، یہ مان لیا. اس پر بھی میں اس سے قبل گفتگو کر چکا ہوں کہ یہاں جو متکلم کا منشا ہے
اس کو اس کے لحاظ سے بھی متعین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آگے پھر 4 مصارف پر فی داخل ہوا ہے، اور فی تو بہرحال عاقبت کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو اسی لیے ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کام میں خرچ کیا جائے، آپ کہتے ہیں یہ مدرسے کے کام میں خرچ کیا جائے، یہ مسجد کے کام میں خرچ کیا جائے، یہ مسافروں کے کام میں خرچ کیا جائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جو مطلب آپ ان 4 میں فی کا لیں گے وہی آپ یہاں لام کا لیں گے، تو یہ عاقبت کا لام بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عاقبت کا لام ایسے نہیں آیا کرتا، اس کے آنے کے اپنے طریقے اور اس کے اپنے آداب ہیں جن کے مطابق وہ آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو پھر میری آپ کی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں معنی نہیں بنتے کسی اور چیز کے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ جو دلیلیں ہیں یہ تو اس حرف سے پیدا کی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چونکہ کمزور باتیں تھیں تو پھر لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اچھا جب فقہا سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ تملیغ شرط ہے زکوٰۃ کے لیے تو کچھ اور دلیل بھی تلاش کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اس کے لیے جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے فعل ایتاء کا، آتوا الزکاۃ، جگہ جگہ آتا ہے قرآن مجید میں، آپ نے دیکھا ہوگا زکوٰۃ ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایتاء ہے اس کے اندر تملیغ مضمر ہے، جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو مالک بنانے کے لیے دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کامن سینس کی روشنی میں یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کو کتاب پڑھنے کے لیے بھی دے سکتا ہوں، ضرور نہیں مالک بنانے کے لیے دوں، یہ تو ضروری نہیں کہ میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر مظہر صاحب کو میں کتاب دے رہا ہوں اور آپ کہیں گے چونکہ انہوں نے فعل دینا استعمال کیا ہے تو بس دی گئی، یعنی یہ میں نے آپ کو اس جملے کو اس طرح بول کر بتا دیا کہ انہوں نے استدلال کیسے قائم کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ دے دو تو مطلب دے دو نا، پھر اب یہ مطلب ہے۔ لیکن یہ بھی سچی بات یہ ہے کہ ایک بیرو منطق ہے، یعنی ہم دینے کا فعل اردو میں بھی بولتے ہیں تو 10 معنی میں بولتے ہیں، دینے کا فعل 10 معنی میں بولتے ہیں، بھائی تحفہ بھی دیا جاتا ہے، چیز واقعی مالک بنانے کے لیے بھی دی جاتی ہے، کسی چیز کو استفادے کے لیے بھی دیا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بسا اوقات میں یہ چیز آپ کو دیتا ہوں ان کو پہنچانے کے لیے، تو اس میں تو اگر آپ میرے اس دینے کا مطلب ملکیت سمجھ لیں گے تو اچھا خاصا غبن ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ دینے کے اندر اس طرح کا کوئی مفہوم مضمر نہیں ہے، یعنی یہ اس کا کوئی لازمی تقاضا نہیں ہے کہ دینے کا فعل جب آپ بولیں، بھئی جیسے اردو میں دینے کا بولتے ہیں ویسے عربی میں ایتاء کا فعل بولتے ہیں، تو جو دینے کا فعل جہاں جہاں آپ بولتے ہیں اسی معنی میں بولیں گے، تو کیا جب آپ دینے کا فعل بولتے ہیں تو جب بولتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملکیت واقع ہو جاتی ہے یا اس کا لازمی نتیجہ ہی ہوتا ہے؟ اچھا، دوسرا جو فعل استعمال کیا ہے قرآن مجید نے وہ اصدق یا تصدق ہے، یعنی اس کا مطلب ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، تو خدا کی راہ میں خرچ کرو یا خدا کی راہ میں دو، ان دونوں باتوں کے اندر بھی مالک بنانا کدھر سے داخل ہو جاتا ہے؟ کیا ہم اردو میں یہ نہیں کہتے؟ یعنی وہ کون سی منطق ہے کہ جب میں نے کہا اپنے کسی مخاطب کو کہ یہ لیجئے آپ اپنے پیسے اور یہ جا کے خدا کی راہ میں خرچ کر دیجئے، تو خرچ کر دیجئے کے اندر یہ مفہوم کیسے شامل ہو گیا کہ لازماً اب لوگوں کو مالک بناتے پھریے آپ؟ تو یہ خواتین و حضرات وہ دلائل کی کل کائنات ہے جو اتنی بڑی بات کہنے کے لیے کہ زکوٰۃ میں تملیغ رکن ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی، ہمارے فقہا کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت تلاش کے باوجود کوئی اور دلیل اس سارے ذخیرے میں ہم کو نہیں ملتی، کوئی اور دلیل نہیں ملتی، یعنی یہی کہ دینے کا مطلب ہی تملیغ ہوتا ہے، خرچ کرنے کا مطلب ہی تملیغ ہوتا ہے، لام تملیغ کے لیے آیا ہے، لام عاقبت کے لیے آیا ہے، اور جب ظاہر ہے کہ آخر الامر وہاں پہنچنا ہے تو پھر مالک ہی بنا کے پہنچے گا، یعنی یہ ہی دلائل ہے۔ ان دلائل کے اوپر تبصرہ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان میں کوئی جان نہیں ہے، یعنی یہ ان کو دلیل کی حیثیت سے پیش کرنا بھی لفظ دلیل کی توہین ہے، کسی صاحب علم آدمی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ کوئی دلیل ہو سکتی ہے، اور ایک آدمی جو تھوڑا سا بھی زبان کا ذوق رکھتا ہو اور سلیقے سے کسی کلام کو سمجھتا ہو وہ یہ نہیں سوچ سکتا کبھی بھی کہ اسلام میں کہیں تملیغ چھپی ہوئی ہے یا فعل تصدق میں کہیں تملیغ چھپی ہوئی ہے یا فعل ایتاء میں کہیں تملیغ چھپی ہوئی ہے۔ تو دلائل کی کل کائنات جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا یہ ہے۔ اب میری اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کوئی بات صراحتاً اس معاملے میں قرآن میں بیان نہیں ہوئی، کوئی بات سنت میں نقل نہیں ہوئی، کوئی بات رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے گئے یا آپ نے کسی وقت کسی چیز کی وضاحت فرمائی جو حدیثوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے ان میں بیان نہیں ہوئی،
اور جو استنباط ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ نے قرآن کی کسی آیت سے کسی اشارے سے یہ بات نکالی، اس میں جو دلائل ہیں ان کا میں نے آپ کے سامنے تجزیہ کر دیا ہے کہ وہ یہی ہے، اس سے زائد کوئی بات نہیں۔ آپ اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ میرے استاذ کی جو تصنیف ہے مسئلہ تملیغ، اس میں دیکھ سکتے ہیں، بہت وضاحت سے انہوں نے اس کو بیان بھی کر دیا۔ تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں، یعنی اشارے اور کنایے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ زکوٰۃ کے لیے تملیغ ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل قطعی اور بہت صاف اور واضح ہے کہ زکوٰۃ آپ مسکینوں کی، فقیروں کی اور جتنے بھی آگے مصارف ہوئے ہیں ان میں بہبود میں خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ ریاست بھی خرچ کر سکتی ہے، فرد بھی خرچ کر سکتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ بہبود زیادہ بہتر طریقے سے کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک طالب علم کو وظیفہ دے کے ہوتی ہے، اس کے ہاسٹل کے اخراجات پورے کر کے ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی مدرسہ قائم کر کے ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی ٹیوشن کا اہتمام کر کے ہوتی ہے، کسی مردے کے لیے کفن فراہم کر کے ہوتی ہے۔ یعنی اصل میں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں دوسروں کی بہبود کے لیے، یہ مسافروں کے ہاتھ میں رقم پکڑا کے ہوتی ہے، ان کے لیے سڑک بنا کے ہوتی ہے، یہ ان کے ہاتھ میں دے کے ہوتی ہے، ان کے لیے پل بنا کے ہوتی ہے۔ یعنی یہ فیصلہ کرنا فرد کا کام ہے اور یہ ریاست کا کام ہے۔ دین کے پورے ذخیرے میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، اور اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے دین بنانے کا اختیار سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو ہے نہیں۔ یعنی انہی کا کام یہ ہے کہ وہ دین کی حیثیت سے کسی چیز کو پیش کریں، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بناتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے یہ پیغام مجھ کو دیا ہے۔ تو یہ جناب تملیغ کے مسئلے کے بارے میں وہ نقطہ نظر ہے جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، میں نے اس کے دلائل آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک ہر مسلمان کو پورے اطمینان کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ان مصارف میں خرچ کرنی چاہیے، اور اس میں جس چیز کو وہ زیادہ مناسب سمجھے خرچ کرنی چاہیے۔ مصارف ایک مرتبہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں بھی تھوڑی سی بحث ہے، تو اس میں بھی ذہن میں رکھیے، اگرچہ یہ میں دوسرے مواقع کے اوپر بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ مصارف میں سب سے پہلے فقراء و مساکین ہیں، یعنی محتاج لوگ ہیں، وہ لوگ جن کی ضرورتیں پوری کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے جن لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے ان کو عاملین علیہا کہا ہے یہاں پہ، یعنی جو ان صدقات کے اوپر عامل مقرر کیے گئے ہیں۔ اور اس میں جو قرآن نے اسلوب اختیار کیا ہے وہ العاملین علیہا کا ہے، اس کو عربی کی روح سے کھول دیجئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ العاملین علی اخذ الزکوٰۃ یا اخذ الصدقات وردھا الی المصارف، یعنی وہ سارا نظام جو ٹیکس اکٹھا کرنے یا محاصل اکٹھا کرنے اور پھر ان کو خرچ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ریاست کے تمام انظامی جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان سب کی تنخواہیں اس سے دی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے مؤلفات قلوب پولیٹیکل اخراجات، اسلام اور مسلمانوں کی بہبود میں ریاست کو خرچ کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات تالیف قلب کے لیے، جیسے اس زمانے میں نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ان کی تالیف کے لیے خرچ کرنا پڑ جاتا تھا، اس کو بیان کیا۔ وہ پھر رقاب، اس زمانے میں غلامی ایک لعنت کی حیثیت سے موجود تھی اور اسلام چاہتا تھا کہ یہ ختم ہو، تو غلاموں کے چھڑانے میں ظاہر بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی اگر کوئی آدمی روپے پیسے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے کسی جرمانے میں بندھا ہوا ہے، قید میں پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی اس کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں اور اس میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ والغارمین، یعنی آدمی ہے تو کھاتا پیتا لیکن کسی چٹی کسی تاوان میں پھنس گیا ہے، کوئی اس پر دیت دینی عائد ہو گئی، کوئی اس کا گھر جل گیا ہے، کوئی اس کی گاڑی جل گئی ہے، اس طرح کا کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا، آپ اسے اٹھانا چاہتے ہیں، دکان میں کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو غارمین، کوئی اس طرح کی چٹی ان کے اوپر پڑ گئی، اس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اس کے بعد ایک عمومی مت بیان کر دی ہے، اللہ کی راہ میں، یعنی خدا اور خلق کی خدمت کے سب کام، علم میں، تحقیق میں، جہاد میں، حج میں کسی کو کرانے میں، جتنے بھی خدا اور خلق جن میں آپ کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوتا، خدا کی خدمت کا کام وہ بھی فی سبیل اللہ، خدا کی خدمت مطلب خدا کے دین کی خدمت، اور اسی طریقے سے جو کام آپ خلق کی خدمت کے کرتے ہیں ان کی بہبود کے ان سب میں خرچ ہو سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کی بہبود میں، یعنی ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہو تو اس میں بھی، اور ان کے لیے یہ جو ضرورتیں فراہم کرنی ہیں، یعنی آپ کی گاڑیاں رواں دواں رہیں، سڑکیں موجود رہیں کسی ریاست کے اندر، پل بنے رہیں، ان سب معاملات میں بھی خرچ ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے مصارف ہیں۔ اب ان مصارف کو بھی آپ اس روشنی میں اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بڑی وسیع مدات ہیں جن میں اصل میں سارا ہی نظام جو ہے وہ اس کی مدد سے چلایا جا سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ تاریخی واقعہ ہے کہ بیت المال میں تمام زکوٰۃ اکٹھی ہو کے آتی تھی اور وہاں سے سارے مصارف پر خرچ ہوتی تھی۔ یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ امام شافعی نے کس وجہ سے یہ تحقیق کی کہ مالی بنانا ضروری ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے
کہ جس زمانے میں ہمارے ہاں فقہ مرتب ہونی شروع ہوئی ہے تو فقہ کی ترتیب کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ چیز کو ایک لیگل آرڈر میں لایا جائے، مزاج ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ہر مسلمان کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے دانت میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ کھانا کھایا، کوئی گوشت کی بوٹی پھنس گئی، کوئی ہو سکتا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا پھنس گیا۔ اب رمضان کے مہینے میں آدمی روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ ٹکڑا نکلا باہر، تو فقہا بیٹھ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ ٹکڑا جو نکلا ہے یہ اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ اچھا، اس کے بعد اب انہوں نے کیا قاعدہ بنایا؟ انہوں نے قاعدہ یہ بنایا کہ اگر تو چنے کے دانے کے برابر ہے جو اندر چلا گیا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ دلیل کیا ہے، یعنی ویسے تو بڑی کامن سینس کی بات ہے نا کہ کسی بھی مسلمان کو اگر اس کے دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے تو جان بوجھ کے تو نکلنا چاہیے نہیں، روزے میں باہر ہی پھینکے گا، اور اگر غلطی سے چلا گیا ہے تو غلطی تو دین میں ویسے ہی معاف ہے، وہ چنے کے برابر کی جائے یا اس سے زیادہ کی جائے۔ آدمی سارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لے بھول کے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ سیدھی بات، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے نا تو اس کو ایک قانون قاعدے کے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ معلوم رہے اس کو کہ کتنا وہ نگل سکتا ہے اور کتنا نہیں نگل سکتا۔ تو یہ ایک مزاج ہے۔ تو یہ مسئلہ میرے نزدیک جتنی میں نے اس پر تحقیق کی یہ مزاج سے پیدا ہوا ہے، یعنی چیز کو ایک قاعدے میں لانا ہے۔ اب وہ زکوٰۃ ہے، اچھا ادا کرنی ہے، اس کی کیا شرائط و ارکان ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک شرط اور رکن تو یہ ضروری ہونا چاہیے کہ بندے کو دی جائے۔ اگر یہ بندے کو نہ دی گئی زکوٰۃ تو پھر پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں اس کو خرچ کرنے لگ جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں تو ایک بڑی مقدس رقم غلط جگہوں پر بھی خرچ ہو سکتی ہے۔ مستحق بندے ہی کو ہر حال میں دی جائے۔ اچھا، آپ تو یہ کہتے ہیں قرآن مجید نے فقیر اور مسکین الگ بیان کیے ہیں اور مسافر الگ بیان کیے ہیں، لیکن انہیں اصرار ہوا اس بات کے اوپر کہ یہ مسافر جو ہے کھاتا پیتا ہے، تحقیق کرنی چاہیے گھر میں کھاتا پیتا ہے، اس کو کیوں دی جائے؟ وہ اگر فقیر مسافر اور محتاج مسافر ہے تب دی جائے گی۔ بھائی بھلے آدمی اگر محتاج ہی کو دینی ہے تو وہ مسافر ہو یا غیر مسافر ہو ایسے دے دی جائے گی، کیونکہ فقیر مسکین کو دی جاتی ہے، الگ سے مسافر کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا ماخذ یہ نہیں ہے کوئی پرابلم پیش آ گیا ہے، بلکہ جب فقہ بننے لگتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کچھ شرائط، کچھ حدود کہ اب یہ آپ نے کتنا آپ نگل سکتے ہیں دانت سے نکلا ہوا اور کتنا نہیں نگل سکتے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ سجدہ آپ کر رہے ہیں، اب وہ متعین کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے کہ اس سجدے کے اندر آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ کس مقام پہ ہونے چاہیے، یہ دونوں انگوٹھے جو ہیں یہ کس مقام پہ ہونے چاہیے۔ تو اب اس میں پھر قیاسات کی ایک دنیا وجود میں آئے گی کہ چونکہ یہ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں تو جب آپ سجدے میں جائیں تو پھر بھی کانوں تک ہی رہنے چاہیے، کیونکہ ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو اس کا دین میں کیا ماخذ ہے؟ کوئی چیز جس زمانے میں جی امام شافعی تھے یا امام ابو حنیفہ تھے اس زمانے میں اسٹیٹ اکٹھا نہیں کرتی تھی زکوٰۃ؟ اسٹیٹ اکٹھا کرتی تھی زکوٰۃ، بالکل کرتی تھی، لیکن اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ فقہا کے ہاتھ میں کیوں آ گیا؟ آتا ہی نہ یہ اس وجہ سے ہاتھ میں آ گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر علاقے فتح ہو گئے، عراق، شام، یعنی جو اب آپ کے ملک ہیں یہ ان کے صوبے بن گئے، بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی۔ ان کی بڑی وسیع و عریض زمین ہے، یہ جو دریائے فرات کے علاقے کی زمین ہے دوآبے کی، بہت زرخیز زمین، دنیا کی نیل کی وادی کی زمین، دنیا کی زرخیز ترین زمین ہے، تو بڑی غیر معمولی زمینیں ان کے قبضے میں آ گئیں۔ اس کے ان تمام کو انہوں نے سرکاری ملکیت قرار دے کے، سرکاری ملکیت ہی تھی، یعنی لوگوں کو دینے سے انکار کر دیا تاکہ جاگیرداریاں نہ پیدا ہو جائیں، تو سرکاری ملکیت قرار دے دیا اور ان کے اوپر کرایہ عائد کر دیا۔ یعنی جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، ان کو ہی کہا کہ آپ کام کریں اور ایک متعین کرایہ عائد کر دیا، اس کا ایک پورا نظام بنا دیا انہوں نے کہ کھجور سے اتنا لیا جائے گا۔ اس سے اتنی زیادہ آمدنی اسٹیٹ کو ہونے لگ گئی کہ زکوٰۃ سے جو کچھ اکٹھا ہو رہا تھا بے معنی سا ہو گیا، یعنی وہ کوئی رقم ہی نہیں تھی اس کے مقابلے میں۔ آپ کبھی اس زمانے کا پڑھیں تو جو موجودہ آمدنی ہے اس سے بھی زیادہ آمدنی آپ کو تاریخ میں ملے گی۔ کتاب الخراج ابو یوسف کے اس میں باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کتنے کروڑ روپیہ ملا، فلاں میں کتنے ملا، اس زمانے کا کروڑ ہے، تو وہ کروڑوں روپیہ اس سے اسٹیٹ کو آنے لگ گیا۔ تو یہ بیماری سے اب اس کے بعد جب یہ وہ ریاست کی ضروریات پورا کرنے کا ایک وسیع میدان سامنے آ گیا اور زکوٰۃ بالکل ضمنی چیز رہ گئی، تو ریاست زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے بارے میں بھی کوئی بہت زیادہ متشدد نہیں رہی، یعنی زیادہ رجحان یہ بن گیا کہ لوگ اپنے طور پر ہی ادا کر لیا کریں۔ جب معاملہ اجتماعی معاملات سے انفرادی معاملات کی طرف آیا تو اس کے بعد وہ فقہ کیسے چڑھ گیا، جیسے نماز چڑھ گئی۔
اب نماز میں بھی آپ یہ دیکھیے نا کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ کہیے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، تو وضو تو سب مسلمان کرتے ہیں، لیکن اس مجلس میں بھی شاید 2-4 آدمی بتا سکتے، لیکن وہ ایک پوری کی پوری فقہ مرتب ہوئی اس میں۔ اسی طرح نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، ایک پوری فقہ مرتب ہوئی۔ اس کا باعث اصل میں یہ چیز ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ امام شافعی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تحقیق کی نام کے بارے میں، تو احناف کی رائے ہے یا امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے؟ اور امام ابو حنیفہ کی رائے تو براہ راست ہمارے علم میں نہیں ہے۔ احناف کی کتابوں میں تملیغ کے رکن ہونا بیان ہوتا ہے، اسی پر وہ فتویٰ دیتے ہیں، لیکن جب یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کی دلیل کیا دی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو عاقبت کا قرار دے کر بطور نتیجہ تملیغ نکالی ہے۔ تملیغ کا لام قرار دینے کا معاملہ امام شافعی کے ہاں مل جاتا ہے، یعنی ان کی ہانی میں یہ تملیغ کا لام نہیں کہتے، اس کو لام نتیجے کا کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ نتیجے کا لام کیا ہوتا ہے۔ یہ جو عشر ہوتا ہے، زکوٰۃ، مالیات، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ مطلب ماڈرن طور پہ اگر ہم آج کل کے زمانے میں دیکھتے ہیں ٹیکسیشن کی شکلیں، یعنی کہ آپ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو روکتے ہیں اس کے ذریعے، اور غریب امیر میں فرق کو ہٹاتے ہیں اور دوسرے فلاحی کام کرتے ہیں۔ پریزنٹ زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے؟ کوئی پروگرام، کوئی آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے کہ کس طرح سے موجودہ زمانے میں چیزوں کو مطلب کر سکتے ہیں؟ کوئی اس پر میں نے بہت تفصیلی لیکچر دیا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی شرحیں کیا ہیں، اس کا نصاب کیا ہے، اور موجودہ زمانے میں وہ کن کن چیزوں پر عائد ہو جائے گی۔ تو آپ اگر کسی وقت زحمت کریں تو آپ کے پاس ہوگا، اس کو تفصیل سے سن لیجیے۔ جی ہاں، پچھلی دفعہ میں نے اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی، تو کیسٹ آپ کو مل جائے۔ پاکستان کی ایگریکلچر لینڈ ہے جی، یہ بھی اسی ضمن میں آتی ہے کہ یہ بھی اسٹیٹ کی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو فتح ہی نہیں کی، یہ تو اس کے بعد کے سلاطین نے فتح کی ہے۔ بنو امیہ کے زمانے میں البتہ یہ حصہ جو آپ کا ملتان سے نیچے دیبل تک ہے، یہ محمد بن قاسم نے فتح کر لیا تھا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر سیدنا عمر کے فیصلوں کا تو اطلاق ہی نہیں ہوتا، اس میں یہ بحث ہی صحیح نہیں ہے۔ جب یہاں پہ سلاطین نے آ کے حکومت قائم کی تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو فاتح ہے زمین اسی کی ملکیت ہوتی ہے، چنانچہ مغلوں کے زمانے تک یہ زمین ریاست کی ملکیت تھی، ساری ہی ہندوستان کی زمین ریاست کی ملکیت تھی، مغلوں کے زمانے میں کوئی جاگیردار نہیں تھا، اور انگریز کے آخری زمانے تک، انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں جاگیردار نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کو تعلق دار کہتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ مثلا آپ کو بادشاہ کی طرف سے پروانہ مل جاتا تھا کہ یہ 4 گاؤں کا نظم و نسق آپ چلائیں، آپ وہ نظم و نسق چلاتے تھے، اس سے حکومت کو لگان دیتے تھے، اور فوج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 5000 10,000 مناسب تھے، وہ آپ ذمہ داریاں پوری کرتے تھے۔ آپ اچھے طریقے سے نظام چلا رہے ہیں، بادشاہ کے پاس رپورٹ آپ کی موجود ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کو بھی یہی ذمہ داری دے دی جائے، یا آپ کے پاس یہ ذمہ داری کنٹینیو رکھی جائے، نہیں تو ایک فرمان آتا تھا، اگلے دن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس، بادشاہ کسی اور کو تعلق دار مقرر کر دیتا تھا۔ تو یہ تو پہلی مرتبہ آ کے انگریزوں نے اس کی ملکیت لوگوں کو منتقل کی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم مسلمان اپنی پوری سلطنت میں کسی جاگیرداری سے واقف ہی نہیں تھے، ہمیں نہیں۔ کہتے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ قریبی رشتہ دار کو دی جانی چاہیے سب سے پہلے، کہتے کوئی دلائل نہیں، دیکھیے یہ بات کامن سینس کی بات ہے کہ جو آدمی آپ کی جتنا زیادہ قریب ہے اس کی ضروریات کی اتنی زیادہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، تو جب آپ انفرادی طور پر ادا کریں تو ظاہر ہے اپنے قریبی ماحول پہ آپ کریں، لیکن زکوٰۃ تو یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ حکومت اب اس کو اس طریقے سے وصول نہیں کرتی، ورنہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ آپ سے وصول کرے، اور وہ اس کی پائی آپ سے لے جائے گی، یہ اس کا حق ہے، اور جب حکومت مانگے گی تو آپ دینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ سوالات تملیغ کے علاوہ بھی ہو رہے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ایک سوال رہ گیا، امام مالک ان کی کیسٹ میں ابھی 7 منٹ باقی ہیں۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور اہل حدیثوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مسئلہ تملیغ کے بارے میں؟ نہیں، وہ لوگ نہیں مانتے اس کو، نہیں مانتے تملیغ کے علاوہ صرف امام شافعی اور احناف کی رائے یہ ہے کہ تملیغ ضروری ہے، اور باقی جو 3 مکتبہ فکر ہے ان کی رائے یہ نہیں ہے۔ سر یہ کہا جاتا ہے کہ باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن باپ بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے شادی شدہ۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی بالکل یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں، کامن سینس پر مبنی مسئلہ ہے کہ جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی ہے کفالت کی، ان کو تو آپ کو کفالت کرنی چاہیے۔ یہ زکوٰۃ آپ اس کو دیں کہ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نہیں ڈالی۔ جیسے بیٹی ہے وہ شادی شدہ ہے، وہ غریب ہے، تو ایک باپ اپنے بیٹے تو واضح سی بات ہے نا کہ جب وہ آپ کی کفالت سے نکل کے بیاہی گئی اور اب آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، تو اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں اس کو زکوٰۃ۔ یہ صورتحال بیٹے کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، یعنی ایک اس کی ناگزیر ضروریات ہیں جن کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں تو امریکہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں،
تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر خرچ کر دیں. یہ کامن سینس کی بات ہے. لیکن آدمی کو اصل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ہیلا بازی تو نہیں کر رہا, یعنی ایسا تو نہیں کر رہا کہ کہیں جائے ہی نہ زکوٰۃ. شرح زکوٰۃ کے بارے میں میں کر رہا تھا جی. یہ جو متعین کی گئی 40واں حصہ اور یہ 2.5% جو بنتی ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا ہے. یہ انبیاء کا مقرر کردہ ہے, انبیاء کا مقرر کردہ اور صرف مال میں ہے, یعنی صرف مال کی بات کر رہا ہوں. لیکن اچھا اسی طرح سے جو مصارف زکوٰۃ ہیں اور یہ اسپیسیفائی کیے گئے, اب یہ فرض کی جیسے بجٹنگ ہوتی ہے حکومت کی, اب یہ ان مدوں پہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی اور مد سے لے کے یہ ضروریات پوری کریں, لیکن جب اسپیسیفکلی ان مدات کے لیے زکوٰۃ مختص کی گئی ہے تو کیا اتحاد یہ نہیں ہو سکتا کہ 2.5 کی بجائے 3% یا 5% یا, کیونکہ قرآن کچھ نہیں کہتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سنت ثابتہ ہے. جس طرح قرآن مجید نے اس چیز کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ دن میں 5 نمازیں پڑھیں, ان میں کتنی کتنی رکعتیں ہوں, یہ پہلے سے اصل میں چلی آ رہی سنت ہے. قرآن مجید تو جو کچھ چلا آ رہا ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے. وہ دین کی آخری کتاب ہے, پہلی نہیں ہے. زکوٰۃ, روزہ, حج اور نماز یہ اسی حیث انہی شرحوں کے ساتھ پوری دین کی امتوں میں رائج رہی ہیں. زکوٰۃ کی کم و بیش یہی شرح پیداوار میں تو وضاحت سے بیان ہوئی ہیں, تورات میں بھی. تو یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کام نہیں ہے. جیسے چاندی اور سونے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی مقدار میں ہو تو صاحب نصاب ہوتا ہے. اس زمانے میں مجھے نہیں معلوم کہ اس زمانے میں کیا دونوں برابر تھے, دونوں مقدار. آج تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت فرق ہے. مجھے اجازت دیجیے میں اگر پوری بات عرض کر دوں تو یہ ایک سنت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے, اور اس کے اندر بڑی بے پناہ حکمت مبنی ہے. اس نے اصل میں ریاست کے ٹیکسیشن کے اختیار کو محدود کیا ہے. تو جو کام کرنے کے لیے یہ کیا گیا, جیسے ہی آپ اس کی مدات کو کھولیں گے اور اس کی شرح کو کریں گے تو پھر یہ ٹیکس بن جائے گا. پھر حکومت چاہے گی تو 50,000% لگا دے گی آپ کے اوپر, تو وہ ساری حکمت ہی باطل ہو جائے گی. یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے, ریاست اس سے زائد ایک پائی تم سے لے نہیں سکتی, تو سوال یہ ہے کہ یہ بات تو پھر کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی. چاہے ضروریات پوری نہ ہو. ضروریات پوری کرنے کے اور بہت سے راستے بتائے ہیں, قرآن نے بھی بتائے ہیں. اور میرے علم کی حد تک 14 صدیوں کی تاریخ میں جب بھی اس طریقے کو اختیار کیا گیا ہے تو یہ بڑھ گئی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ضروریات پوری نہ ہو. اور اب بھی جتنی کیلکولیشن ماہرین معاشیات نے کی ہیں اور ہم نے بھی اپنے نقطہ نظر سے کرائی ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ ٹیکسیشن بہت پیچھے رہ جاتی ہے. یہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر نیچے پہنچتی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. البتہ ہمارے فقہا زکوٰۃ کے بارے میں جو مدات بیان کرتے ہیں اس سے تو میرا خیال ہے ملک کے مدرسے بھی نہیں چل سکتے. 4 ملک چل رہا. آپ نے اسلام کا ذکر کیا ہے, اس کی جگہ فی کیوں نہیں استعمال کی گئی؟ جی, آپ نے ابھی جو اسلام کا قرآن میں ذکر کیا ہے تو اسلام کی جگہ فی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ عربی زبان کے اسلوب میں وہاں فی مناسب نہیں ہے. المال و فی زید نہیں بولا جاتا عربی میں. ایسا آپ یہ بھی ذرا واضح کرتے ہیں کہ جو یہ گنے کے طور پہ مالک بنایا جاتا ہے اور وہ لیٹر اتھارٹی لیٹر رکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ آگے مدرسے کو دے دی جاتی ہے, اس کی کیا کری جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے دین میں ہیلا بازی جو ہے یہ تو ایک بڑا ہی مکروہ کام ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قانون بنانا تو آیا نہیں, تو اصل میں آپ ہیلا کر کے آپ کے قانون کو ہم معقول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے زیادہ بڑی جسارت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس کو آپ زکوٰۃ کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ دین کے کسی معاملے میں بھی ہیلا بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا قانون خود حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور بہت صحیح ہوتا ہے. اس وجہ سے نہ یہ ہیلا زکوٰۃ میں کرنا چاہیے نہ کسی اور چیز میں کرنا چاہیے. ہیلا کرنے کے آپ ذرا اس کا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا لیکن ہمیں بہرحال کرنا ہے, تو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہیلا کر لیا جائے. یہ سارے موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس نے جو شریعت بل دیا ہے اپنے اسمبلی میں, اس میں قانون اقتصادیات پر کوئی انہوں نے کوئی اپنا اصلاح والی بات نہیں. دیکھیے وہ تو ایک آئینی امینڈمنٹ ہے, اور آئین میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تفصیلات نہیں ہوتی. ایک اصولی بات کہی گئی ہے کہ ریاست کا بالادست قانون قرآن و سنت ہو جائیں گے. یہ تو بعد کی قانون سازی ہے نا جو پارلیمنٹ کو کرنی ہے. قانون تو سر جو آئین ہے اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ بھائی پاکستان میں کوئی قانون جو ہے اسلام کے خلاف نہیں ہوگا, وہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے. لیکن آج تک یہ جو موجودہ حکومت بھی ہے انہوں نے بھی کوئی زکوٰۃ یا اس میں جو ہے نا جیسے انکم ٹیکس جاری کیا ہے, دولت ٹیکس جاری کیا ہے, اس کی بجائے اگر یہ لگا دے زکوٰۃ لگا دے ہر چیز پر, تو آئی تھنک اٹ از بیٹر دین دیٹ. نہیں, وہ بالکل وہی حشر ہو جائے گا
جو حشر اس سے پہلے حدود کے قانون کا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون سازی ہے وہ تو یہی کچھ ہے نا. جیسے ایک تملیغ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تو میری رائے پر تو بنے گا نہیں, فقہائی کی رائے پر بنے گا. جو کچھ بنے گا وہ مزے کا خیز ہو جائے گا. مصارف کی ترتیب کے تو کوئی حکمت ہے, ترتیب سے بتائی گئی. بھائی ایسے کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ توجہ دلائی گئی ہے شروع میں فقراء مسکین کا ذکر کر کے کہ ان کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. سر یہ مصارف میں اکثر بتاتے ہیں نا سب سے زیادہ جو یہ جو رقم مانگی جاتی ہے وہ تو مدرسوں کے لیے مانگی جاتی ہے جب وہ طالب علم یا عالم بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ خود ہی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی ہم مدرسوں کو نہیں دے سکتے زکات. مسجد نہیں بنا سکتے, مدرسے کو نہیں دے سکتے. مدرسے کو نہیں دے سکتے مگر وہ خود ہی تو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں نا کہ بھائی اس کے لیے آپ تعاون کریں. تو جو 10-20 روپے دے رہے ہیں تو کیا ان کو کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ مالک بنانے کا؟ تو کیا نہیں, وہ ایسے کرتے ہیں کہ جو طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں اور ان سے اندرون خانہ یہ وعدہ لے لیتے ہیں کہ وہ یہ مدرسے کو عطیہ دے دیں گے. تو اس طرح کا معاملہ دین کے معاملے میں اس کو بڑی مکروہ چیز سمجھتا ہوں. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ مدرسہ بند کر کے آدمی گھر چلا جائے اور اپنے اس موقف پر قائم رہے کہ مدرسے کو زکوٰۃ مل جائے. سونے اور چاندی کی شرحیں جو ہیں ان کو ریشنلائز چاندی ہے اصل, سونے کی تو کوئی شرح نہیں ہے. ہاں, چاندی کی شرح ہے میرے نزدیک اور وہ 52.5 تولے چاندی کے قریب بنتی. نہیں, وہ تو اصل میں اس کے برابر تھا, 200 درہم برابر تھے 10 دینار کے, اس وجہ سے وہ بیان ہو گیا. وہ کوئی شرح نہیں, چاندی ہی اصل شرح ہے. اس کو میں بیان کر چکا ہوں. زکوٰۃ پر اگر آپ میری پوری تقریر سن لیں تو اس سے میرا نقطہ نظر اس میں واضح ہو جائے گا. میرے نزدیک سونا کوئی اس کا نصاب نہیں ہے, نہ شرح ہے, چاندی ہے. سونے پر بھی لاگو ہوگی یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر سونے پر. ایسی کوئی چیز ہے کہ کسی شخص کو اتنی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ خود صاحب اسلام ہو جائے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. یہ بھی ایسے خامخواہ کی فقاہت ہے. ایسا گداگروں کو دینا کیسے, اور خصوصاً جبکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروفیشنل ہے یا کسی بچے کو دینا یعنی گویا اس کی مانگنے کی عادت کو خلاف ہے. جہاں آپ ایسی بات محسوس کریں وہاں نہ دیں. یعنی جہاں آپ کو اطمینان ہو جائے اس بات کا کہ میں یہاں گداگری کو یا ایک پیشے کو انکریج کر رہا ہوں, مدد نہیں کر رہا ہوں, وہاں نہ دیں. آپ کو وہ لازم نہیں. اور ایک اسلامی حکومت میں, اچھی حکومت میں تو اس کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے کہ گداگری کا کوئی تصور ہو. یعنی ایسے ادارے بنانے چاہیے کہ اگر کسی آدمی پر یہ افتاد آ پڑی ہے کہ وہ اپنی روٹی بھی نہیں کما سکتا تو وہ وہاں رجوع کر لے اور اس کے لیے کم سے کم روٹی کا بندوبست ہو جائے. گداگری کی تو اجازت نہیں دینی چاہیے. مجھے تو اتنا افسوس ہوا جب میں حج پر گیا کہ وہاں بھی گداگری کا لوگ راستہ نکال لیتے ہیں. کیسے مکمل ہو گئی ہے؟ اب آپ دوسرے موضوعات پر بھی سوال. اب ان کی طرف سے پابندیاں ختم ہو گئی. ڈرایا ہوا تھا کہ ٹیکنیکل ہمارا سب کا معیار بڑھ چکا ہے. سر صبح آپ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ اگر میں نے کوشش کی کہ